السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب صاد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر کی آواز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم چکڑالہ ضلع میاں والی کے علاقے میں ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حفیظ الامین صاحب۔ آپ ایک معروف علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت مولانا الیار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ آپ مصنف بھی ہیں، آپ کو شعر و ادب کا ذوق بھی ہے، اس کے علاوہ تاریخ، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف دینی علوم پر بھی ان کو دسترس حاصل ہے۔ جہاں تک بات ہے تصوف کی اور روحانیت کی، تو یہ تو ویسے بھی ان کے گھر کی چیزیں ہیں۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی اس نشست میں اگر ہم بات کرنا چاہیں تو موضوعات تو بے شمار ہیں، لیکن آج کی اس خوبصورت نشست میں ہم بات کرنا چاہیں گے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو آئیے سوالات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے سوال کے طور پر تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مطالعہ کا رجحان بہت کم پایا جاتا ہے، تو آپ کو کتاب سے جو لگاؤ ہے اس کی وجہ گھریلو ماحول تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سے جو میرا لگاؤ ہے یا جو محبت ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں میرے خون میں شامل ہے جی، کیونکہ میرے والد بزرگوار جو ہیں وہ ایک جید عالم ہیں، اور میرے نانا جی حضرت مولانا الیار خان رحمۃ اللہ علیہ تو ایک عالمی شخصیت تھے، جی، بہت بڑے محقق اور بہت بڑے عالم تھے۔ صحیح۔ تو عالم کو نسبت ہوتی ہے علم سے، بالکل، اور علم جو ہے وہ کتاب سے ہے۔ تو کتاب کے ساتھ یہ جو محبت ہے یا یہ جو لگاؤ ہے، یہ تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے علاوہ بھی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ جی، امام عبد الرحمن اوزاعی نے مسلمانوں کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت ساری خصوصیات لکھی۔ جی، تو ایک خاصیت وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے کتابیں بہت زیادہ لکھی۔ کثرت تصنیف جو ہے یہ مسلمانوں کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ صحیح۔ تو بدقسمتی سے اب تو مطالعے کا وہ رجحان نہیں رہا اور کتاب سے لوگوں کا وہ شغف نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا ماضی میں دیکھیں نا، جی، تو تاتاریوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا اور جو ہے وہ مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کیا، جی، تو جب وہ بغداد کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے دجلہ کے پل کو توڑ دیا تھا، دریائے دجلہ کے اوپر جو پل تھا نا، اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ تو یہ تاتاری جب دریا کے قریب پہنچے تو دریا کے اس سمت میں جدھر وہ تاتاریوں کا لشکر تھا، ایک کتب خانہ تھا۔ صحیح۔ تو تاتاریوں نے اس پہ قبضہ کیا اور وہ کتابیں ساری اٹھا کے لے آئے، اور پھر دریا میں ایک مخصوص جگہ سے انہوں نے وہ کتابیں ڈالنا شروع کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اتنی زیادہ کتابیں تھیں کہ ایک طرف سے دریا کے دوسرے کنارے تک انہوں نے کتابیں بھر دیں۔ اچھا۔ تو ایک بہترین راستہ بن گیا، اور پھر دریا کا پانی بھی رک گیا، اور تقریباً اس کی چوڑائی 12-14 فیٹ تقریباً اتنی بن گئی تھی کہ وہ گھوڑوں سمیت پھر اس کے اوپر سے گزر گئے اور وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ تو یہ تو ایک کتب خانہ تھا۔ بغداد میں ہزاروں کتب خانے تھے، اور پھر تاتاریوں نے وہ کتابیں دریا میں ڈالی۔ صحیح۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ بہت عرصہ تک جی، دریا کا پانی بالکل سیاہ تھا، دریا چلتا رہا اور وہ ساری سیاہی دریا میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو اگر کسی نے کچھ لکھنا ہوتا تھا تو وہ دریا سے پانی لیتے، تو اس میں پھر مزید سیاہی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اسی سے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب عیسائیوں نے اندلس پہ قبضہ کیا، جی، تو وہاں مسلمانوں کے بے شمار کتب خانے تھے، اور عیسائیوں کا کہنا تھا کہ جب تک مسلمانوں کا تعلق کتاب سے رہے گا اتنے تک ہم ان کے اندر سے جو دین کی اصل روح ہے اس کو نہیں نکال سکیں گے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی کتب خانے برباد کیے، اور پھر کافی عرصہ وہ لگے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک محکمہ قائم کیا۔ اچھا۔ کہ اس محکمے کے افراد کا یہ کام تھا کہ وہ کتب خانے ڈھونڈتے، پھر ان کو جلاتے تھے، یا وہ کتابیں جو ہیں ان کو ضائع کر دیتے تھے۔ تو بہت عرصہ وہ اس کام پہ لگے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ باقاعدہ کچھ لوگوں کو تنخواہ ملتی تھی اور ان کی یہ ڈیوٹی تھی، کئی سال لگ گئے وہاں وہ کتب خانے جو تھے اور جو کتابیں تھیں ان کو ضائع کرنے میں۔ ٹھیک ہے۔ تو کتاب سے جو تعلق ہے مجھے تو الحمدللہ موروثی طور پہ ملا۔ تو بحیثیت مسلمان بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے علم سے محبت اور رغبت، اور یہ ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر ختم ہو گیا۔ آج بھی اگر آپ انگریزوں کو دیکھیں نا،
ان کے ہاتھ میں ایک عدد کیمرہ اور ایک کتاب ضرور ہوتی ہے، جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ بیٹھ کے مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو مطلب رجحان بہت کم ہے. بہت کم ہے، بہت کم ہے. تو اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی اصلاح کرنے والے کی کامیابی کا اندازہ لگانا ہونا تو میرے خیال میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کا جائزہ لیا جائے کہ وہاں بگاڑ کی نوعیت کیا تھی. بالکل. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت وہاں کا ماحول اور معاشرہ کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو 600 سال گزر چکے تھے. جی 6 صدیاں گزر چکی تھیں، اور اس وقت دین عیسوی پہ عمل کرنے والا کوئی ایک شخص بھی موجود نہیں تھا. یعنی مکمل جہالت تھی، مکمل تاریکی تھی. بالکل. اور اگر آپ اقوام عالم کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا جی کہ دنیا میں کہیں بھی اتنی جہالت نہیں تھی جو اس وقت عرب کے معاشرے میں تھی. آپ ان کی جہالت کا اندازہ کریں کہ وہ سب کچھ جانتے تھے لیکن اللہ کی ذات سے وہ ناآشنا تھے. بالکل. بے شمار بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کا شعور نہیں تھا انہیں. بیت اللہ شریف کے مطاف میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر بیت اللہ شریف کے اندر بھی 2 بت تھے، چھت کے اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا، ان کے گھروں میں بت ہوتے تھے. اور جب سفر کے لیے کہیں جانے لگتے تھے تو ایک آدھ بت جیب میں ڈال لیتے تھے کہ راستے میں اگر ضرورت ہوئی تو اس کی ہم پوجا کر لیں گے. ٹھیک ہے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی بت کی پوجا کر رہے ہوتے تھے اسے سامنے رکھ کے تو کہیں آس پاس کسی خوشنما پتھر پہ نظر پڑ گئی تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور پھر اس پتھر کو اٹھا کے سامنے رکھ لیتے تھے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے. صحیح. یعنی یہ جہالت کی انتہا تھی. اس معاشرے میں شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی. بچے کی پیدائش کے بعد گھٹی کے طور پر بچے کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دیے جاتے تھے کہ یعنی شراب سے گھٹی دی جاتی تھی. بے انتہا شراب پیتے تھے، اتنی پیتے تھے کہ اپنی بنائی ہوئی شراب کم پڑ جاتی تھی اور پھر باہر سے درآمد کیا کرتے تھے. اچھا. ظلم کی آپ انتہا دیکھیے کہ والد اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. ہاں اس قدر مطلب پتھر دل لوگ تھے، پدری بھی غالب نہیں آتی تھی. اور اگر کسی شخص کے 4 بیٹے ہوتے اور وہ غریب ہوتا تو وہ 2 چھوٹے بیٹوں کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیتا تھا کہ ان کو میں نہیں پال سکتا تو یہ 2 جو ہیں مطلب اس قدر ظالم لوگ تھے. لڑائیاں اس معاشرے میں مطلب چھوٹی چھوٹی بات پہ قبائل کے درمیان جنگیں شروع ہو جاتی تھیں اور پھر کئی سال تک وہ جنگ جاری رہتی تھی اور مرنے والا پھر وصیت کر جاتا تھا کہ میرے بعد یہ لڑائی یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. اور اس قدر ظالم لوگ تھے، کوئی اصول ضابطہ تو تھا نہیں اس معاشرے میں. جی بالکل. تو اگر دشمن کا کوئی بچہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو پھر اس کو وہ باندھ کے اس پہ وہ نشانہ بازی کیا کرتے تھے. مخالفین کو ان کے اعضاء کاٹ کے تڑپنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے. اچھا اسی طرح دشمن کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب پیا کرتے تھے. یہ وہ معاشرہ تھا. بالکل. اور حیائی اور یعنی یہ چیزیں بھی عروج پر وہ سب کچھ اس میں عام تھا اس معاشرے میں. تو ان کا کوئی حکمران بھی نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا. کبھی ان پہ رومی حملہ آور ہو جاتے تھے، کبھی فارسی حملہ آور ہوتے تھے. دنیا آخرت کے حوالے سے وہ خسارے میں تھے. بالکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے اس معاشرے میں ان لوگوں کو 2 چیزیں اپنا تعارف 2 حوالوں سے کروایا. فرمایا کہ میں ایک معلم کے طور پہ اس دنیا میں آیا ہوں، یعنی مجھے معلم کے طور پہ بھیجا گیا ہے، انما بعثت معلما. اور دوسرا فرمایا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. تو عرب معاشرے میں پھر آہستہ آہستہ تبدیلی شروع ہوئی اور پھر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردنیں جھکائیں، آپ کے احکامات کے سامنے جھک گئے. اور پھر وہی معاشرہ جو کائنات کا بدترین معاشرہ تھا، اسی معاشرے کے افراد کائنات کے سب سے بہترین افراد بن گئے. ایسے لوگ کہ جن کی مثال پھر دنیا میں کہیں نہیں ملتی. تو وہ معاشرہ پھر اس طرح تبدیل ہوا. پھر جب قرآن مجید نے ان کے سابقہ دور کے بارے میں جس پہ وہ فخر کیا کرتے تھے اسے جاہلیت اولیٰ کا نام دیا تو ان لوگوں نے پھر اس پہ اعتراض نہیں کیا بلکہ اس کو تسلیم کیا کہ واقعی ہم جو ہے وہ
ایک جاہلیت کے دور میں رہ رہے تھے، وہ فخر کی بات نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پہ آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، فاقوں پہ گزارا کرتے تھے، ساری چیزیں تھیں. لیکن دوسری طرف ہیں ہمارے علماء کرام، مشائخ عظام، صوفیاء کرام، ان کا جو طور اطوار ہے، رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے، جو طرز زندگی ہے، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یعنی کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. یعنی کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ لوگ جو ہیں علماء کرام، مشائخ عظام، یہ سارے صوفیاء کرام، یہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کا وارث کہلواتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کا طرز زندگی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس میں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، بلکہ بہت سارے علماء اور اہل علم لوگ بھی ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں. تو آپ نے سوال کیا تو میں اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہوں گا. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کئی دن فاقے ہوتے تھے اور مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، بالکل، تو اس کی وجہ غربت نہیں تھی. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. جی بالکل. اور بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت اور مفلسی سے پناہ مانگی تھی اور اپنے لیے فقر کو پسند فرمایا تھا. فقر کو پسند کیا تھا، بالکل ایسے ہی. اور فقر پہ پھر فخر کا اظہار فرمایا تھا. تو فقر اور مفلسی میں بنیادی فرق ہے. بہت سارے لوگ اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے روشنی ڈالیے گا کہ فقر اور غربت میں کیا فرق ہے. اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ غریب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، اور فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس رکھتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ ایک بڑا فرق ہے، یہ بنیادی فرق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر کو خود پسند فرمایا تھا. مال و دولت کی کمی نہیں تھی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دیکھیں. میں ذرا ایک تفصیل عرض کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس سے 200 سال پہلے آپ کے جو پردادا تھے حضرت ہاشم، وہ اس وقت پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے تجارتی قافلے دوسرے ممالک میں کس کس موسم میں بھیجنے ہیں، کس ترتیب سے بھیجنے ہیں. تو ان کا کاروبار بہت وسیع تھا. حضرت ہاشم اور ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کئی ممالک کے سربراہوں سے اہل عرب کے لیے آزادانہ تجارت کی اجازت حاصل کی ہوئی تھی. وہ پروانے حاصل کیے ہوئے تھے. عرب میں تو ویسے ہی ان کی تجارت وسیع تھی. جی بالکل. اچھا، پھر مکہ شہر جو ہے یہ عرب کا ایک مرکزی شہر تھا. تو تجارت کے حوالے سے بھی اور جو اس وقت کی سیاست جو ماحول تھا اس حساب میں بھی، تو یہ ساری قیادت قریش کے پاس تھی. صحیح. تو آپ کا جو خاندان تھا ان کی تجارت پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی. اور پھر حضرت ہاشم نے پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک فوج، باقاعدہ فوج تیار کی جو ان کے تجارتی قافلوں کی حفاظت کیا کرتی تھی. صحیح. حاجیوں کو، یعنی جتنے لوگ حج کے لیے آتے تھے مکے والے لوگوں سمیت، وہ سارے قریش کے مہمان ہوتے تھے. اور ان میں سب سے زیادہ پھر جو خرچ کرتے تھے وہ حضرت ہاشم تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. تو ایک دفعہ قحط پڑ گیا مکہ میں، تو حج کے دنوں میں حضرت ہاشم نے شام سے کوئی اس دور کے حساب سے جو کوئی بسکٹ تھے وہ انہوں نے منگوائے اور پھر حاجیوں کو وہ کھلاتے تھے. سالن میں ڈال کے، شوربے میں ڈال کے وہ حاجیوں کو کھلایا کرتے تھے. تو ان کی تجارت بہت وسیع تھی. پھر یہ ہے، آپ حضرت عبد المطلب کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، جو ابرہہ کے ہاتھی آئے اور انہوں نے بیت اللہ شریف کو گرانے کا جو ان کا پروگرام تھا. تو اس کی فوج نے مکہ کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں اور اونٹ جو ہے وہ پکڑ لیے. بالکل. تو حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے. تو جیسے ہی اس نے دور سے دیکھا نا، تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ کیسے ہوں گے. تو ان کی شخصیت سے وہ بہت متاثر ہوا اور بڑا وہ ایک باروب شخصیت تھے. تو وہ تشریف لا رہے تھے تو یہ اپنی جگہ سے اٹھ کے آگے سے جا کے اس نے استقبال کیا اور پھر اپنے پاس بٹھایا. تو پوچھا آپ کیسے آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں تو وہ ان کو کہیں وہ میرے حوالے کر دیں. صحیح. تو اس نے کہا میں تو آپ کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوا تھا. تو میرا خیال تھا میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں آپ اس پہ بات کریں گے. تو آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے. تو میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں اور آپ نے اس کا نام بھی نہیں لیا. صحیح. تو فرمایا بات یہ ہے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں
یہ اونٹ میرے ہیں تو مجھے ان کی فکر ہے، اس گھر کا مالک میں نہیں ہوں. بالکل، کتنی خوبصورت. ہاں وہ جو ہے نا، آپ جب ادھر جائیں گے تو وہ آپ سے نمٹ لے گا، وہ اتنی طاقت رکھتا ہے. تو میں اونٹوں والا ہوں تو مجھے اونٹوں کی فکر ہے، وہ اس گھر کا مالک ہے، وہ جانے اور آپ جانے. تو آپ وہاں سے اٹھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کے اونٹ ان کے حوالے کر دیں. تو وہ 200 اونٹ تھے. صحیح. اور واپس آ کے آپ نے وہ سارے اونٹ قربانی کے لیے دے دیے صدقہ میں کہ یہ لوگوں کو کھلا دیں. بالکل. تو اس قدر سخاوت آپ کو عرب کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں تھی. بالکل. تو مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، ایک تجارت بھی تھی، تو عزت و شرف تو اس خاندان کو حاصل تھا، مالی طور پہ بھی طاقتور بھی تھے، افرادی قوت بھی تھی. بلکہ آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پاس وہ بہت ساری آفرز لے کے آئے، تو ان میں ابو جہل تھا. وہ آپ کا کتنا دشمن تھا، خود چل کے آیا. ولید بن مغیرہ جو مکہ کا سب سے دولت مند آدمی تھا اور سردار بھی تھا، وہ بھی آیا. اور اخنس بن شریک یہ طائف کا بڑا سردار تھا. یہ سارے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دھمکی دینے نہیں آئے. ان کی یہ جرأت نہیں تھی، یعنی خاندانی طور پہ. اب اگر کوئی غریب آدمی ہو تو کیا یہ ممکن تھا؟ ممکن نہیں تھا. بالکل. تو مال و دولت کی کمی نہیں تھی. وہ آئے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ جو ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی دماغی مسئلہ ہے نعوذ باللہ تو ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں. اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو وہ بادشاہ تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں. بالکل. تو یہ ساری آفرز انہوں نے کی. تو یہ کسی کمزور آدمی کو اس معاشرے میں تو اس طرح کے جابر اور ظالم لوگ تو یہ آفر نہیں کرنے والے تھے. تو یہ بات بالکل ہی غلط ہے کہ وہ غربت کی وجہ سے وہاں پہ یہ نہیں. رسول اللہ نے فقر کو اپنے لیے پسند فرمایا تھا. تو آپ کا خاندان سخی تھا، آپ خود سخی تھے. بلکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کی سخاوت جو ہے وہ تیز ہوا کی طرح تھی. بالکل ایسے. بارش برسانے والی جو ہوا ہوتی ہے تو ہوا تو کسی ایک جگہ پہ نہیں رکتی، وہ تو چل رہی ہوتی ہے نا. تو ہر گھر میں، ہر روشن دان میں، ہر کھڑکی میں وہ داخل ہوگی. تو اسی طرح آپ کی سخاوت کے جو اثرات تھے وہ ہر گھر میں پہنچے، اور آپ اس چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ تیز آپ کی سخاوت تھی. آپ بہت زیادہ بانٹنے والے تھے، بہت زیادہ آپ تقسیم کرنے والے تھے. بالکل ایسے. تو وسلم نے ایک دفعہ صفوان بن امیہ کو بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ عنایت فرمایا. اور وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی جو بھیڑ بکریوں سے بھری ہوئی تھی. وہ سارا کچھ اس کو دے دیا. تو وہ پھر اپنے قبیلے کی طرف جاتے ہوئے وہ دور سے آواز لگاتا گیا. وہ کہتا تھا لوگو محمد رسول اللہ کا دامن تھام لو. بالکل. ان پہ ایمان لے آؤ. وہ اتنے سخی ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر غربت کا کوئی اندیشہ ہی باقی نہیں رہتا. بالکل ایسے. تو وہ کہتا تھا کہ اتنی زیادہ سخاوت پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں. کوئی اور انسان اتنا سخی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہی چیز تھی پھر جو آپ کی ازواج مطہرات میں آئی. آپ کے گھر کا ماحول یہی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے جو بھانجے تھے، حضرت اسماء کے بیٹے اور حضرت صدیق اکبر کے نواسے، تو انہوں نے اپنی خالہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بہت سارا مال بوریوں میں بھر کے بھیجا. بہت کچھ تھا اس میں. تو وہ جب آپ کے گھر پہنچا تو آپ نے اپنی لونڈی سے، کسی خادمہ سے کہا کہ یہ اتنا میں نے کیا کرنا ہے، تو باہر بھیج دو، یہ تقسیم کر دیں تاکہ لوگوں میں. تو سارا دن لوگ آتے رہے، وہ تقسیم ہوتا رہا، تو شام تک ختم ہو گیا. تو شام کو وہ جو لونڈی تھیں وہ کہنے لگی کہ آپ خود 3 دن سے فاقے کی حالت میں ہیں، تو آپ نے اپنے لیے کچھ رکھوا لینا تھا. تو انہوں نے یوں سر پہ ہاتھ مارا اور فرمایا تم نے مجھے پہلے کیوں یاد نہیں دلایا، واقعی ہم بھی کچھ اپنے لیے رکھ لیتے. تو یہ استغنا کی ایسی کیفیت تھی، یہ فقر کا وہ ماحول تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا. تو پھر آپ کے گھر میں یہ سارا یہی ماحول تھا. تو ایک تو یہ میں وضاحت کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا غربت تھی اور اتنی تنگی تھی، ایسا نہیں، غلط بات ہے. بالکل وہ فقر تھا جسے حضور نے پسند فرمایا، اس پہ فخر فرمایا، اور یہ آپ کے گھر کا ماحول تھا. بالکل یہ بات تو بالکل بجا ہے. لیکن اگر اسی چیز کو ہم سامنے رکھیں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سخی تھے یقیناً، اور
اگر ہم پھر موازنہ کرنا چاہیں اپنے علماء کرام کا، مشائخ وزام کا، تو انہوں نے اس چیز کو فالو کیوں نہیں کیا؟ چلیں ٹھیک ہے جی، یہ فقر کو پسند کر لیتے اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے، لیکن ایسا بھی تو دیکھنے کو نہیں ملتا، آخر اس کی کیا وجہ؟ بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر کا ماحول تھا، جس انداز میں آپ نے فقر کو اختیار فرمایا، جی یہ پیغمبر کے علاوہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. ممکن، صحیح. اس کو اس انداز میں فالو کرنا یہ صرف پیغمبر کی شان ہے کہ وہ اس انداز میں اس طرح کی زندگی گزاریں. صحیح. آپ نے جتنا کم کھانا کھایا، جتنی کم خوراک آپ نے استعمال کی، اتنا کم کھانے کے ساتھ کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. بالکل. تو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ یہ خصوصیت ان کی تھی. اس کو صحابہ اکرام بھی فالو نہیں کر سکے. اکثر وہ احادیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں کھڑے تھے تو تکبیر ہو چکی تھی اور ابھی نماز شروع کرنے لگے تھے کہ اچانک کچھ خیال آیا تو پریشانی کے عالم میں مسجد سے نکلے، گھر تشریف لے گئے. جی. کچھ دیر بعد واپس آئے، پھر نماز پڑھائی. جی. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا میرے گھر میں ایک درہم یا دینار جو تھا وہ کچھ سونے چاندی کا وہ سکہ ایک پڑا ہوا تھا، تو مجھے اس کا خیال آیا تو میں فوراً جا کے پھر میں نے وہ اس کو صدقہ کیا اور صدقہ کر کے اپنے گھر کو اس سے پاک کیا. تو اب آپ تصور کریں کہ کیا کوئی اور انسان، کوئی جتنا بڑا بھی عالم ہو، جتنا بڑا کوئی پیر ہو، کوئی کیا یہ کر سکتا ہے کہ ان چیزوں سے، سونے چاندی سے اپنے گھر کو بالکل پاک کر دے؟ ممکن نہیں ہے. یہ کسی اور انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. صحابہ اکرام میں اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک، جہاں تک میرے نالج میں ہے، ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کو اس انداز میں فالو کیا. یعنی ان کا، وہ فرماتے تھے کہ اگر ایک وقت کا کھانا ہے تو پھر دوسرے وقت کا کھانا اس کی فکر کرنا وہ اسے جائز نہیں سمجھتے تھے. بالکل. اسی طرح اگر وہ کہیں دعوت پہ تشریف لے جاتے یا کسی گھر میں جاتے تو ایک کے ساتھ دوسرا سالن پڑا ہوتا تو پھر وہ اس سے شدید ناراض ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کبھی آپ نے دوسرا سالن دیکھا؟ اور وہ دور ایسا تھا، شام میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی اور مطلب لوگوں میں مال و دولت تھا بہت زیادہ، مطلب گھر بھی اچھے بن گئے تھے، مکان اچھے بن گئے تھے، اس طرح کھانے پینے کو انہیں اچھا کھانا میسر تھا. جی. تو حضرت ابو ذر کو اس سے اختلاف ہوتا تھا. اچھا پھر کسی کے پاس اگر کپڑوں کا دوسرا جوڑا دیکھ لیتے اور پھر زبان ہی نہیں، انہوں نے ایک چھڑی رکھی ہوئی تھی، ان کے پاس چھڑی ہوتی تھی اور وہ باقاعدہ وہ کئی دفعہ پیٹنے لگ جاتے تھے. صحیح. کہ آپ نے یہ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو یہ نہیں تھی، آپ کا انداز تو نہیں، یہ نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر لوگوں نے شکایت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے پھر آپ کو حکم دیا کہ آپ آبادی سے نکل کے جنگل میں چلے جائیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا طرز زندگی تھا، جی بالکل، اس کو فالو کرنا ایک عام انسان کے لیے، وہ کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، کتنا بھی نیک ہو، یہ ممکن نہیں ہے. بالکل ایسے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات عبادت کرتے تھے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا. لیکن اب آج کل کے لوگ یا امت جو ہے وہ تو ایسا نہیں کر سکتی. تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاتم الانبیاء نہیں ہے. آپ کی ذات پہ صرف نبوت کی انتہا نہیں ہوئی، صبر کی بھی انتہا ہو گئی، فقر کی انتہا ہو گئی، توکل کی انتہا ہو گئی، ایثار کی انتہا ہو گئی، سخاوت کی انتہا. یہ ساری چیزیں جو ہیں رسول اللہ کی ذات پہ ان کی انتہا ہو چکی ہے. تو اب اس مقام کو اگر کوئی پہنچنا چاہے یا کوئی سوچے کہ میں وہاں تک، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو باقی جو سخاوت کی بات ہے ایک حد تک وہ ضروری ہے اور علماء کو بھی کرنا چاہیے. صوفیاء میں یہ چیز میرے خیال میں زیادہ ہے. بلکہ میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ جو شخص سخی نہیں ہے، دنیاوی دولت کے معاملے میں بخیل ہے، تو پھر دین کی دولت اللہ اس بندے کے ہاتھوں تقسیم نہیں کرواتا. تو وہ ضرور اختیار کرنا چاہیے اور وہ صوفیاء میں بھی ہے، علماء میں بھی ہے، لیکن وہ ایک حد تک ہے، ظاہر ہے پیغمبر اور امتی کا. ایک بات بڑی حیران کن ہے کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا میں نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اور مجسم میں خیر و برکت تھے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر کی بات کی جائے تو وہی لوگ
40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کی جائے تو وہ جیسے شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا نا کہ وہ احسن من کا لم ترکت تو عینی و اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین بھی کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن بھی گاتے تھے، آخر کیا ایسی وجہ پیش آئی کہ وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے اور انہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے آوازیں کسنا شروع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک مجنون کہنا شروع کر دیا، جادوگر کہنا شروع کر دیا؟ آخر کیا وجہ؟ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں تھے. واقف تھے، بالکل. 40 سال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پرکھا، آپ کی ذات، آپ کے حالات، آپ کے معاملات، آپ کے معمولات اور آپ کا کردار، سب کچھ ان کے سامنے تھا. اور وہ آپ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ آپ کے سامنے آپ کو مخاطب کرنے کے لیے آپ کا نام نہیں لیتے تھے، بالکل. آپ کو الصادق، الامین، ان القابات سے پکارا کرتے تھے. اور آپ کے پاس دعا کی درخواست کرتے تھے، خیر و برکت حاصل کیا کرتے تھے. جی بالکل. لیکن جب آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے ان لوگوں کو دعوت دی تو جس شخص نے سب سے پہلے اختلاف کیا یہ وہی شخص تھا جس نے آپ کی ولادت کی جب خبر سنی، اور اس کے یہ ابو لہب کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب ابو لہب کو جب خبر ملی، ان کی ایک لونڈی تھی سویبہ، انہوں نے آ کے بتایا رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں، تو اس نے اس خوشی میں سویبہ کو اسی وقت آزاد کر دیا. لیکن یہاں پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے وہ شخص اختلاف کر رہا تھا. تو اصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بہت سمجھدار تھے، انہیں بہت کچھ نظر آ رہا تھا مستقبل کے حوالے سے. بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس معاشرے میں ظلم پہ مبنی ایک نظام قائم کر رکھا تھا. ٹھیک ہے. وہ معاشرہ سارا ظلم پہ مبنی تھا، وہ جہالت پہ، اور ان کا تسلط تھا. کیونکہ یہ تاجر بھی تھے، سرمایہ دار بھی تھے، سردار بھی تھے. تو ان لوگوں نے طاقت کے زور پہ اس پورے معاشرے پہ اپنا اقتدار قائم کیا ہوا تھا، تجارت میں بھی، سیاست میں بھی. جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہیں یہ خوف پیدا ہوا کہ ہمارے اس نظام کے متوازی ایک دوسرا نظام آ رہا ہے. اور اس کی ایک جھلک یہ بہت پہلے دیکھ بھی چکے تھے. تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15-20 سال تھی. تو اس وقت حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا، کچھ لوگ اس میں شریک ہوئے تھے، چند قبائل اس میں شامل ہوئے تھے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی. تو وہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، بالکل ایسے، مسافروں کا خیال کریں گے، ان کو لٹنے نہیں دیں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے. تو یہ وہ معاہدہ تھا جو ان لوگوں کو یاد تھا. رسول اللہ کے مزاج سے، آپ کے طریقہ کار سے، آپ کے کردار سے تو یہ واقف تھے. تو اب اعلان نبوت کے بعد انہیں یہ خطرہ ہوا کہ وہ جو نظام ہم نے قائم کیا ہوا تھا تو وہ سارا جو ہے اگر اس کے متوازی ایک دوسرا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے ہیں. بالکل. تو یہ اس سے خوفزدہ تھے، ورنہ اس معاشرے میں تو صرف طاقت کی زبان چلتی تھی. طاقت کے زور پہ جو مرضی، وہی قانون تھا جو طاقتور کر دیتا، جو وہ کہہ دیتا، وہی سب کچھ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ایک نیا اصول، نئے ضابطے دے دیے. بالکل. اور وہ معاشرہ جس میں امن کی حالت میں بھی کوئی قانون نہیں تھا، آپ نے جنگ کے لیے اصول و ضوابط مرتب فرما دیے. بالکل ایسے ہی. 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے سپاہیوں کو جو ہدایات فرمائیں، یہ دنیا کی تاریخ میں جنگ کے حوالے سے پہلے اصول و ضوابط تھے جو آپ نے دیے 8 ہجری میں. بالکل ایسے ہی. اس میں یہ تھا کہ کسی بوڑھے کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو تکلیف نہیں پہنچانی. اچھا، جنگ سے جو بھاگ پڑے اس کا پیچھا نہیں کرنا، جو ہتھیار ڈال دے بالکل اس کو کچھ نہیں کہنا. اس کے علاوہ آپ نے جانوروں کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی اذیت نہیں پہنچانی انہیں. اچھا، فتح کے بعد درخت تک فرمایا درختوں کو بھی نہیں کاٹنا. یعنی یہ ضابطے تھے، یہ اصول تھے جو آپ نے متعین فرما دیے جنگ کی حالت میں. تو وہاں تو امن کے دور میں بھی کوئی اصول و ضوابط نہیں تھے. تو یہ
انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ جو ہمارا نظام ہے جو ظلم پہ مبنی ہے اس کے متوازی اب ایک عدل کا نظام قائم ہونے والا ہے، تو یہ اس سے خوف زدہ تھے اور انہیں وہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، تو اس وقت سے پھر وہ سارے لوگ جو ہے آپ کے مخالف ہو گئے. تو یہ وجہ تھی بنیادی طور پر. یہ عالم اسلام کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی جو حالت زار ہے وہ روز بروز جو ہے بگڑتی چلی جا رہی ہے اور وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اصل میں میرے خیال میں تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ معاملات کی خرابی ہے. صحیح. مسلمان آپ کہیں بھی دیکھیں نا تو معاملات کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں بالکل ان پہ بالکل عمل نہیں ہوتا. جو لوگ ہیں وہ عبادات کی حد تک ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس عبادات سے سارا معاملہ حل ہو جائے گا، تو ایسے نہیں ہوتا. جو بندہ میرے خیال میں معاملات میں خراب ہو وہ عبادات میں صحیح ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے. تو یہ سارا مسئلہ معاملات کا ہے. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں دیکھیں جی تو 6 ہجری میں ایک معاہدہ ہوا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ. مسلمانوں کا یہ معاہدہ ہوا تھا جی جسے صلح حدیبیہ یا معاہدہ حدیبیہ کا نام بھی دیتے ہیں. جی. تو اس میں اس معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ جو باہمی آمد و رفت ہے یعنی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. آمد و رفت جو ہے یہ تعلقات جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے اور کوئی آنا جانا تجارت وغیرہ یہ سارے معاملات ان پہ اب کوئی پابندی نہیں ہوگی. اچھا اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا یہ کوئی 2 سال کا عرصہ ہے، بلکہ 2 سال بھی نہیں بنتے، کوئی 2 مہینے 2.5 مہینے تقریباً کم ہے. صحیح. رمضان شریف میں مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں اور یہ ذیقعد 6 ہجری کا یہ معاہدہ ہے، تو 2 سال پورے نہیں بنتے. تو چلیں اگر 2 سال بھی کر لیں تو آپ اس سے پہلے کا دور دیکھیں تو وہ ابتدائے نبوت اعلان نبوت سے لے کر حدیبیہ کے معاہدے تک یہ بنتے ہیں کوئی 19 سال. 19 سال. اچھا 19 سال کے بعد پھر 2 سال حدیبیہ کا معاہدہ فتح مکہ تک، یہ 2 سال کا عرصہ. جی. تو جتنے مورخین ہیں جتنے سیرت نگار ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ پچھلے 19 سالوں میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا جتنا ان 2 سالوں میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو باہمی آمد و رفت شروع ہوئی، لین دین شروع ہوا، معاملات شروع ہوئے، بالکل. تو اس قدر متاثر ہوئی اسلام. بالکل. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ کل تک ہمارے ساتھ تھے اور یہی ڈاکو تھے، یہی لوٹ مار کرنے والے تھے، یہی ظلم کرنے والے تھے، اور آج اتنا ان کا طرز زندگی بدل گیا. تو ان کے معاملات دیکھ کے اتنے لوگوں نے 2 سال میں اسلام قبول کیا جتنا پچھلے 19 سال میں نہیں کیا. تو آج ساری خرابی میرے خیال میں جو ہے یہ معاملات میں گڑبڑ کی وجہ سے ہے. بالکل. معاملات خراب ہیں تو پھر ظاہر ہے حالات بھی خراب ہی ہوں گے. حالات خراب ہوں گے. اور ویسے بھی آج کل کے مسلمانوں کا یقیناً یہی مین مسئلہ ہے کہ ہم معاملات میں بہت زیادہ خرابی کرتے ہیں اور مشہور ہو گیا ہے کہ مسلمان 2 نمبر ہیں. بالکل ایسے. کیونکہ انگریزوں کو آپ دیکھیں ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کے معاملات جو ہیں مسلم وہ 2 نمبر ہی نہیں کرتے. بالکل. لیکن ہم تو 2 نمبر ہی چھوڑیے 6 نمبر ہی کرتے ہیں. ان میں ایمان نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، لیکن وہ دیانتدار ہیں. دیانتدار ہیں. تو یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں. تو معاملات کیسے درست ہوں گے؟ دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ اس میں اگر آپ اسلامی معاشرے کو دیکھیں نا تو اس میں 3 طبقے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ جن کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے. پورے معاشرے کی اصلاح یا بگاڑ وہ 3 طبقے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. حکمران ہیں، پھر علماء اور صوفیاء. حکمران جب بگڑتے ہیں تو ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے. بالکل ایسے. علماء بگڑتے ہیں تو عقائد میں خرابی ہوتی ہے، اور صوفیاء میں بگاڑ آتا ہے تو اخلاقیات کی تباہی ہو جاتی ہے. یہ 3 شعبے ہیں، یہ 3 لوگ ہیں. اور اگر آپ آج کے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں تو پھر اپنی معیشت کو بھی دیکھ لیں. بالکل. آپ علماء کو دیکھ لیں، عقائد کی خرابی دیکھ لیں. صوفیاء کو دیکھیں تو اخلاقیات کے سارے معاملات کو دیکھ لیں. تو یہ 3 طبقے اصل میں بنیادی طور پہ ذمہ دار ہوتے ہیں. تو جب تک یہ اپنی ذمہ داری پورے طور پہ وہ ادا نہیں کریں گے تو اتنے تک یہ معاشرہ ایسی ہی حالت میں رہے گا. ٹھیک ہو گیا. ویسے ایک بات بڑی مشہور ہے
کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یعنی کہ عوام کی جیسے طرز زندگی ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے، جب جیسے لوگ ہوں گے حکمران ویسے ہی ہوں گے، لیکن ایسے بھی ہوتا ہے کہ پھر کبھی کبھی اللہ ان پہ رحم کر دیتے ہیں. جیسے میں نے عرب کے معاشرے کی بات کی، بالکل تو وہ تو اس قابل تھا کہ اس پہ اللہ کو کوئی عذاب نازل ہو جاتا، لیکن ان پہ وہ احسان کیا جو پوری انسانیت کی تاریخ میں کسی پہ نہیں کیا، کہ ان میں محمد رسول اللہ کو بھیج دیا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب معاشرہ بالکل گراوٹ کی انتہا پہ ہوتا ہے اور جہاں غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، بالکل، تو پھر کبھی کبھی اللہ ان پہ رحم کر دیتے ہیں اور کسی اچھے آدمی کو بھیج دیتے ہیں. جی ایسے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہو جاتا ہے ایسے. لیکن ضروری ہے، ظاہر ہے، تو اصلاح کی کوشش تو کرنی چاہیے، اس چیز پہ تو نہیں انحصار ہونا چاہیے، لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے. اچھا، آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ ان کے لیے کون سی کتابیں جو ہے ریکمینڈ کریں گے؟ اگر تو کوئی شخص مختصراً پڑھنا چاہتا ہے، یعنی زیادہ وقت نہیں ہے، تو پھر مولانا مناظر احسن گیلانی کی النبی الخاتم پڑھ لیں. جی، تقریباً 120-30 صفحات یا میکسیمم 150 صفحات ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ بڑی اچھی کتاب ہے. صحیح. اگر ذرا ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سیرت مصطفیٰ پڑھ لیں، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یا پھر الرحیق المختوم ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی. جی، اس کے علاوہ پھر قاضی سلمان منصور پوری صاحب کی رحمۃ اللہ عالمین، وہ 3 جلدیں ہیں، تو اس کا مطالعہ کر لیں، اور وہ بڑی کمال کتاب ہے. بالکل. جب علامہ شبلی نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ رہا ہوں، مطلب میرا پروگرام ہے، ارادہ ہے، جی بالکل ایسے، تو انہوں نے پھر کسی دوست نے انہیں کہا کہ اب اگر آپ نہ بھی لکھیں تو اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ علامہ منصور پوری نے لکھنا شروع کر دیا. تو وہ 3 جلدیں ہیں. پھر اگر اس سے ڈیٹیل میں پڑھیں تو پھر وہ علامہ شبلی کی ہے، سید سلیمان سیرت النبی. اس کے علاوہ علامہ ابن القیم، ان کی زاد المعاد، بہت کمال کتاب ہے. لیکن یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ رسول اللہ کا تعارف اللہ کے نیک بندوں نے، علماء نے، اہل علم لوگوں نے کروایا، لیکن ایک تعارف وہ ہے جو رب العالمین نے کروایا. بالکل ایسے. اس کے لیے آپ قرآن مجید کو پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا جو قرآن نے کہا، جو قرآن نے سکھایا، سمجھایا، بتایا، وہ رسول اللہ کا عمل تھا. تو اس لیے جو ہے وہ قرآن مجید کی ہزاروں آیات جو ہیں وہ رسول اللہ کی زندگی کا عملی پہلو ان میں واضح ہوتا ہے. تو اس کو پڑھ لیں. اور میں تو عموماً مجھے یہ شکوہ ہوتا ہے اپنے دوستوں سے، ایک قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے تو عموماً حفظ کروا دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کا جو فہم ہے وہ نہیں دیا جاتا، کوئی توجہ نہیں ہے. بالکل. تو اور پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو نہیں پڑھا جاتا. صحیح ہے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو یہ دونوں کام ہو جائیں گے. اگر قرآن مجید کو پڑھ لیں تو دونوں چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی. ایسے ہی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. آج کی یہ خوبصورت نشست اپنے اختتام کو پہنچی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to خانقاہ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ.